السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں کتاب الجامع باب الادب سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ تو آئیے ہم احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث میں ہماری عملی زندگی کے لیے کیا پیغامات موجود ہیں۔ تو ہم اللہ کے فضل سے باب الادب پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم معاشرتی زندگی کے اخلاق سیکھتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ آج ہم سیکھیں گے ایک گروہ کا دوسرے گروہ کو سلام کرنے کا طریقہ، کفار سے سلام کرنے کا طریقہ، چھینک کا جواب کیسے دیا جائے، کن الفاظ میں دیا جائے، جوتا پہننے اور اتارنے کے آداب، ایک جوتے میں چلنا کیسا ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا یعنی کھانے پینے کے آداب، اور پھر فضول خرچی اور تکبر سے بچنا۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ ان آداب کو سیکھیں گے، اور ان آداب کو سیکھنے کے بعد نہ صرف اپنی عملی زندگی میں ان کو شامل کریں گے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ ہم اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کریں گے تاکہ ہم آج کی کلاس کا حق ادا کر سکیں انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم۔ کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجزئ کافی ہو جاتا ہے، عن الجماعت ایک جماعت کی طرف سے، اذا مروا جب وہ گزرے، ان یسلم کہ وہ سلام کرے، احدہم ان میں سے کوئی ایک، ویجزئ اور کافی ہو جاتا ہے، عن الجماعت جماعت کی طرف سے، ان یرد کہ جواب دے دے، احدہم ان میں سے کوئی ایک۔ کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کسی ایک گروہ کا کہیں سے گزر ہو، گروہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، صحیح، ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو اس کو گروہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک گروہ اکٹھا ہو کے کہیں سے گزر رہا ہے تو اس کا سامنا کسی دوسرے گروہ سے ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گزرنے والے گروہ کو چاہیے کہ وہ ان کو سلام کرے، اور جن کو سلام کیا جا رہا ہے اس گروہ کو چاہیے کہ وہ جواب دے۔ پھر اس میں یہ آسانی کی گئی کہ اگر پورے گروہ میں سے کوئی ایک آدمی بھی سلام کہہ دے تو وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر دوسرے گروہ کا کوئی ایک آدمی اس کا جواب دے دے تو وہ ان کی طرف سے سب کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جماعت میں موجود، ایک گروہ میں موجود کوئی بھی
دوسرے گروہ کو سلام نہ کرے. اسی طرح اگر وہ سلام کر رہا ہے اور دوسرے گروہ میں موجود لوگوں میں سے کوئی ایک بھی جواب نہ دے تو پھر سلام نہ کرنے والے اور جواب نہ دینے والے سب گناہگار ہوتے ہیں. تو یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، یجزئ عن الجماعتی، کافی ہو جاتا ہے جماعت کی طرف سے. یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ طریقہ بہتر ہے، یہ صحیح ہے بالکل، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ کافی ہے. چلیں اگر کوئی ایک بندہ بھی گروہ میں سے سلام کر لے یا دوسرے گروہ کا سلام کا جواب دے دے تو یہ کافی ہے، سب کو کفایت کر جاتا ہے. لیکن اگر سب ہی سلام کریں، ایک گروہ کے سب لوگ سلام کریں اور دوسرے گروہ کے سب لوگ جواب دیں تو یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ کفار کو سلام کیسے کیا جائے. وعنہ قول، اوپر آیا ہے وعن علی، نیچے آ رہا ہے وعنہ. عنہ کا معنی ہے اور انہی سے روایت ہے، یعنی جو نام پہلے ہے وہی یہاں آئے گا. صحیح، تو پہلے کس کا نام ہے؟ حضرت علی کا، تو یہاں بھی حضرت علی ہی سے روایت ہے. کیا روایت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأوا اليہود والنصارى بالسلام وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ. کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا لا تبدأوا اليہود والنصارى بالسلام، لا تبدأوا، نہ تم ابتدا کرو، الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے سامنے، بالسلام، سلام کے ساتھ. یعنی تم یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو. وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور جب تم ملو ان سے، فی طریق، کسی راستے میں، فَاضْطَرُّوهُمْ، تو مجبور کر دو انہیں، إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اس راستے کی طرف سے گزرنے پر جو تنگ ہو. ایسا کیوں ہے؟ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ جب رستے میں ان سے ملو تو ان کو اس رستے کی طرف جانے پہ مجبور کر دو جو تنگ راستہ ہو، یعنی ان کو تکلیف دی جائے، اذیت دی جائے. ایسا کیوں ہے؟ اور ان کو سلام میں پہل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جو یہود اور نصارہ ہیں، اگر ہم ان کو سلام میں پہل کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی عزت کر رہے ہیں، ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں، جبکہ عزت کے حقدار صرف اہل ایمان ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ کہ عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافق لوگ نہیں جانتے. اسی طرح یہود و نصارہ سے تو جنگ فرض ہے نا، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں. یعنی سورۃ التوبہ کی آیت کا یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو. اگر ہم آیت دیکھیں تو حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یعنی ان سے اس قدر جنگ کرو کہ وہ ہار جائیں، وہ فدیہ دینے پہ، جزیہ دینے پہ مجبور ہو جائیں، ٹیکس دینے پہ. جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ جگہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اور یہود و نصارہ وہاں رہنے کے لیے ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں. اور اسی لیے انہیں ذلت کا احساس دلانے کے لیے اور اس ذلت کو ان کے لیے مستقل قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر راستے میں تمہاری ملاقات ان سے ہو تو ان کے لیے کھلا راستہ نہ چھوڑو، بلکہ انہیں مجبور کرو کہ تنگ راستے سے گزریں. لیکن آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو بڑی دوستیاں پالی ہوئی ہیں نا یہود و نصارہ کے ساتھ. بے شک وہ ہمارے دین کو غلط کہتے رہیں،
بے شک وہ ہمارے نبی کو غلط کہتے رہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی دین، ہمارا بھی ایمان خراب نہ ہو جائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ جو افش السلام کہا کہ آپس میں سلام پھیلاؤ، یہ کیوں کہا؟ ایک بار آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام، افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام پھیلاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ اور وہ چیز کیا بتائی؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو۔ تو کیا مطلب ہے کہ باہمی محبت یہ تو آپس میں مسلمانوں کے لیے ہے نا، کفار کے ساتھ نہیں ہے۔ بلکہ کفار کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دوستوں کو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ تو کفار اللہ کے دشمن ہے نا، تو ہمارے بھی دشمن ہیں، اسی لیے ان سے جنگ رہتی ہے، تو پھر ان سے دوستیاں بھی منع ہیں۔ لیکن اس پر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تمہیں سلام کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام، سلام نہیں سام کہتے ہیں، جس کا معنی ہے کہ تم پر موت ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی جواب میں کہہ دو وعلیک، تم پر ہو۔ لیکن اگر یہود و نصارہ اہل کتاب اگر وہ مسلمانوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں اور آپ کو بالکل ان کے واضح الفاظ سنائی دیں، السلام علیکم، جو کہ ہمارا سلام ہے، اگر وہ ہمیں ہمارے والا سلام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کو جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کیا مطلب؟ کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ اسی طرح اگر مسلمان اور کافر کسی مجلس میں، مسلمان بھی بیٹھے ہوں کافر بھی بیٹھے ہوں، تو وہاں سلام کہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان بھی تھے اور بت پرست مشرک بھی تھے اور یہودی بھی تھے، تو آپ نے انہیں سلام کیا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ ان کے ساتھ سلام کرنا منع ہے نا، یعنی ہم پہلے ان کو سلام نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں تو پھر ان کا حال احوال دریافت کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو منع کیا گیا ہے نا وہ پہلے سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، کلام کرنے سے نہیں منع کیا گیا۔ یعنی اگر اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ کی دوستیاں ہیں، وہ آپ کے ایمان کو خراب کرنے والے نہ ہوں تو پھر آپ ان کو پہلے سلام تو نہیں کر سکتے، البتہ ان کا حال احوال دریافت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں آپ کو اہل کتاب کے ساتھ سلام کیسے ہونا چاہیے اور یہ کیوں ہے، آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے یہاں وعنہ آ رہا ہے، یعنی حضرت علی کا ہی نام چل رہا ہے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، فرمایا، اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل له اخوه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فلیقل يهديكم الله ويصلح بالكم،
क्या माना है इस हदीस का? इज़ा अतसा अहदुकुम, जब तुम में से कोई एक छींक ले, फलयकुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो चाहिए कि वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, वलयकुल लहू अखूहू, वलयकुल और चाहिए कि कहे लहू उसके लिए, अखूहू उसका भाई, यानी जो उसके पास बैठा है, जिसने छींक लेने वाले की अल्हम्दुलिल्लाह को सुना है, उसे चाहिए कि फिर वो भी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में कहे यरहमुकल्लाह। इसका माना है अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। फ़इज़ा क़ाल लहू यरहमुकल्लाह, जब अल्हम्दुलिल्लाह के बदले कोई आपको यरहमुकल्लाह कहता है, फलयकुल, तो चाहिए कि वो कहे यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, व युस्लिहु बालकुम, और आपके हालात दुरुस्त करे। तो आपको याद होगा ना, पहले सबक में भी हमने छींक के हवाले से पढ़ा था कि छींक क्यों होती है। इससे इंसान बीमारियों से महफूज होता है। तो जब इंसान बीमारियों से महफूज रहे तो फिर अल्लाह ताला को शुक्र तो बनता है ना। तो फिर इसीलिए एक दूसरे को हिफाजत की दुआएं दी जाती हैं। फिर वअन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यशरबन्न अहदुम मिनकुम क़ाइमन। अब आपको वअन्हु की तो समझ आ गई है ना, कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यशरबन्ना, हरगिज ना पानी पिए, अहदुन कोई एक, मिनकुम तुम में से, क़ाइमन खड़ा होकर। इसी तरह एक और जगह पर ये है ना, अखरजहु मुस्लिम, इसे मुस्लिम ने निकाला इस हदीस को। तो इसी तरह मुस्लिम की रिवायत में चंद मजीद अल्फाज का इजाफा है, फमन नसिया फलियस्तकी, कि जो भूल कर पी ले खड़ा होकर, उसे चाहिए कि वो क्या कर दे। इसी तरह हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अगर खड़े होकर पीना मना है तो फिर खाने का क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा कि वो तो इससे भी बदतर है, और इसकी वजह ये हो सकती है कि खाने में पीने की निस्बत फिर ज्यादा देर खड़ा होना पड़ेगा। और अगर देखा जाए कि खड़े होकर पानी पीना क्यों मना है, तो इसकी वजह यह है कि आदमी, अगर कोई भी शख्स, अगर हम पानी बैठकर पीते हैं तो अमूमन इत्मीनान से पीते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं अचानक से अच्छू सा लग जाता है ना, खड़े होके फटाफट पीने की कोशिश करते हैं, भी हमें फलां काम है, ये काम है, वो काम है। तो बंदा जब बैठ के पानी पीता है ना, तो खड़े होकर बैठ के पानी पीने के अंदाज में ही बड़ा फर्क आ जाता है। बैठ के पीने से इंसान थोड़ा इत्मीनान से पीता है। तो इस तरह जो हलक है, गजा की नाली, मैदा और जिगर, उसमें फिर दर्द भी, उसका इम्कान नहीं रहता। ऐसा होता है एकदम से पानी पीते हैं तो वो गले में ही अटक के रह जाता है, गले की रगें, उनमें दर्द उठ जाता है। या कभी सर चक्कर आ जाता है एकदम से पानी पीने से, कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर इत्मीनान से पानी पिया जाए तो फिर इंसान इन बीमारियों से महफूज रहता है। इसी तरह कुछ अहादीस ऐसी भी हैं जिसमें खाना पीना खड़े होकर भी बताया गया है, कि नबी इस्लाम ने खुद खड़े होकर पानी पिया, सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम खुद खड़े हुए खाते थे, चलते फिरते खाते पीते थे। लेकिन अगर इन दोनों, ऐसी दोनों हदीस को देखा जाए जिसमें खड़े होकर खाने पीने से मना किया गया है और जिसमें खड़े होकर खाने पीने की इजाजत है, तो इन दोनों पर कैसे अमल हो सकता है? इसकी सूरत ये हो सकती है कि ऐसी जगहें जहां पर बैठना नामुमकिन है, वहां हम खड़े होकर खा पी सकते हैं। लेकिन जहां हमें जगह मुयस्सर हो, वहां चाहिए कि हम बैठकर खाएं पिए। यानी अगर कोई खड़े होकर भी खा पी लेता है तो इंसान गुनाहगार नहीं होता, लेकिन बैठकर खाने पीने से उसको अजर ज्यादा मिलता है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो अफजल हो।
جس پہ ہمیں اجر و ثواب ملتا ہو، کیونکہ ایک مومن کی زندگی دنیا میں اجر و ثواب پر ہی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جوتا پہننے کے آداب۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن الجملة اولهما تنعل واخرهما تنزع۔ یہ جو میں حدیث کا متن پڑھ رہی ہوں نا، یہ اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا جب، انتعل احدکم، انتعل جوتا پہنے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، احد ایک کو کہتے ہیں نا، کم تم میں سے، فلیبدا تو چاہیے کہ وہ ابتدا کرے، بالیمین دائیں طرف سے، وَإِذَا اور جب نَزَعَ جوتا اتار دے، فَلْيَبْدَأْ تو چاہیے کہ وہ ابتدا کرے، بالشمال بائیں جانب سے، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى اس لیے کہ ہو یمنا دایاں، اولہما دونوں میں سے پہلے، تنعل جوتا پہنتے وقت، وآخرہما اور دونوں میں سے آخری ہو، تنزع جوتا اتارتے وقت۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ یعنی جب ہم جوتا پہنے تو ہمارا دایاں پاؤں، دونوں پاؤں میں سے دایاں پاؤں پہلے ہونا چاہیے، یعنی پہلے دائیں پاؤں میں پہننا ہے۔ وآخرہما تنزع اور جب ہم جوتا اتارے تو ہمارا دایاں پاؤں دونوں پاؤں میں سے آخری ہونا چاہیے، یعنی اتارتے وقت پہلے بائیں سے اتارے پھر دائیں سے اتارے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح اس کی کیا حکمتیں ہیں کہ جوتا پہننے میں بھی اتنی ادب آداب بتائے گئے ہیں کہ اگر پہننا ہے تو پہلے دائیں میں پہنو، اتارنا ہے تو پہلے بائیں کا اتارو۔ وہ کیوں؟ دیکھیں، یہ جو بھی کام زینت کے ہوتے ہیں یا جو انسان کی عزت کا باعث ہوتے ہیں، انہیں دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو بھی ہر کام دائیں جانب سے کرنا پسند تھا، جیسے جوتا پہننا، کنگھی کرنا، اسی طرح وضو میں آزاد ہونا، اور اسی طرح اپنے تمام کاموں میں، یعنی اگر ہم نے لباس بھی پہننا ہے، لباس بھی اگر پہننا ہے تو وہ بھی ہم دائیں طرف سے شروع کریں گے۔ اسی طرح مسجد میں جب داخل ہونا ہے تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں گے۔ اسی طرح اگر آنکھوں میں سرما لگانا ہے تو پہلے دائیں آنکھ میں لگائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں جانب میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت اور زیادہ صلاحیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ دائیں جانب کی وجہ کیا ہے؟ دائیں جانب میں اللہ تعالیٰ نے قوت اور صلاحیت زیادہ رکھی ہے، اسی لیے پھر دائیں جانب عزت و تکریم کی حقدار ہے، تو نبی علیہ السلام اپنے تمام کام دائیں جانب سے شروع کرتے تھے۔ لیکن جو کام ایسے نہ ہوں کہ جن سے انسان کو عزت ملتی ہو یا جو زینت کے کام ہوں، تو پھر انہیں بائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، جیسے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھتے ہیں، اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں رکھتے ہیں اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھتے ہیں۔ اور جو جوتا پہننا ہے وہ چونکہ باعث عزت ہے نا، زینت کا باعث ہے، اسی لیے دائیں پاؤں سے ابتدا کا حکم ہے، اور جوتا اتارنے میں اس کا الٹ ہے کہ جب کوئی ننگے پاؤں چلتا ہے نا، لوگ باتیں کرتے ہیں، دیکھو پتہ نہیں اس کے پاس جوتا نہیں ہے یا یہ بیوقوف ہے نا، اور جب جوتا پہنا ہو تو لوگ جوتے کی بھی تعریف کر جاتے ہیں، ایسے ہیں۔ اسی لیے
جوتا پہنتے وقت پہلے دائیں پاؤں میں پہنا جائے اور اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتارا جائے، تاکہ جو دایاں پاؤں ہے اس کو زینت زیادہ دیر تک ملے، اس کی خوبصورتی زیادہ دیر تک برقرار رہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے محبت رکھتے تھے، دائیں ہاتھ سے چیز لیتے تھے، دائیں ہاتھ سے ہی دوسروں کو دیتے تھے، اور آپ نے دائیں طرف اختیار کرنے کو ہی حکم دیا ہے۔ اسی طرح سونے میں بھی ایسے ہی ہے، جب سونا ہے تو دائیں طرف سوئیں، تو اس طرح بڑی اہمیت ہے دائیں طرف کی۔ تو اب ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کے لیے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحد ولينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا۔ کیا مطلب ہے؟ لا یمشی، نہ چلے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی نعل واحد، ایک ہی جوتے میں، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، اسے چاہیے کہ وہ دونوں جوتے پہنے، او لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، یا وہ دونوں جوتے اتار دے۔ صحیح؟ کیا مطلب؟ یعنی ایسا کیوں ہے کہ ایک جوتا پہن کے نہیں چلنا، یا تو دونوں پہنے یا پھر دونوں ہی جوتے اتار دیے جائیں۔ جوتے کا مقصد کیا ہے؟ جوتے کا مقصد یہی ہے کہ پاؤں جو ہے وہ تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رہے، ایسا نہ ہو کہ چلتے ہوئے انسان کے پاؤں میں کچھ کانٹا چبھ جائے یا اس کو کوئی چیز کاٹ لے، تو پھر اگر جوتا ایک پہنا ہو دوسرا نہ پہنا ہو تو بندے کو چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، جسم کا توازن برابر نہیں رہتا، برقرار نہیں رہتا، تو انسان گر بھی سکتا ہے، اور گرنے سے کہیں بھی چوٹ آ سکتی ہے، حتیٰ کہ گرنے سے انسان کو دماغی چوٹ بھی آ سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جوتا پہننا ہے تو دونوں ہی پہنو، نہیں پہنے تو دونوں اتار دو۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے جوتا ٹوٹ گیا ہے نا، اب وہ پہننے کے قابل نہیں رہا، تو دوسرا بھی اتار دو، ایک ہی پہن کے نہیں چلنا، یعنی کہ ایک ہی جوتا پہن کے چلنے کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے ہی ایسے احکامات نازل کیے ہیں۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ وہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے، چلنے پھرنے کے بھی آداب سکھا رہا ہے، کسی مذہب میں یہ چیز نہیں۔ تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا واقعی ہی حقیقتاً اس طور شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری سی باتوں پر عمل کریں، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کروائیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پر کریں۔ جی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، عمر عمر کا بیٹا، ان کا نام ہے عبداللہ، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی ابن عمر لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خیلاء۔ کیا مطلب ہے؟ لا ينظر، نہیں دیکھے گا اللہ، الا، اس کی طرف، من، جو، یا جس نے، جرہ، لٹکایا، ثوبہ، اپنا کپڑا، خیلاء، تکبر کی وجہ سے۔ جو مرد ہیں ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو پاؤں کے ٹخنے ہیں ان کے وہ ننگے ہونے چاہیے، یہ سنت ہے۔ مردوں کو اپنی شلوار اتنی اونچی باندھنی چاہیے کہ ان کے ٹخنے نظر آنے چاہیے،
यहाँ तक कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शलवार को इतना ऊंचा बांधते थे कि उनकी आधी आधी पिंडलियां भी नजर आ रही होती थी। लेकिन आजकल के मर्द औरतों से भी आगे निकले हुए हैं। आगे क्या, आजकल तो उल्ट चलता है ना। जो काम मर्दों के करने वाले हैं वो औरतें कर रही हैं, और जो औरतों के करने वाले हैं वो मर्द कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा गुनाह है कि मर्द औरतों वाले काम करें, औरतों वाला लिबास पहने, या औरतें मर्दों जैसे काम करें या मर्दों जैसा लिबास पहने। औरत तो वैसे भी पर्दा है, औरत को वैसे भी सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक पर्दे का हुक्म है। और आजकल हम देखते हैं मर्दों की शलवारें वहां कहाँ तक जारी होती हैं, पाँव से भी नीचे तक। और औरतों की माशाल्लाह पिंडलियां भी नजर आ रही होती हैं। ऐसा है ना कि नबी ने सामने फरमाया कि कयामत के करीब औरतें लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी। तो आज के दौर में हम यही कुछ देखते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। अब ये कल, गालिबन कल की बात है, मैं गई थी कहीं काम, यानी बाजार। तो जब वापसी हुई है तो बारिश बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। अब घर वापस आना था, तो इतनी बारिश थी कि कपड़े भीगे। लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि उसने इतनी हिफाजत की है औरत की, कि हम जब बाहर निकले तो हिजाब ओढ़े, अबाया पहने। तो उसने बारिश के मौके पर बहुत हिफाजत फरमाई। लेकिन जिन्होंने अबाया नहीं पहना हुआ था, सरे बाजार, अब बारिश की वजह से उनके कपड़े गीले हुए हैं, तो फिर आपको पता है लॉन के कपड़े गीले हो तो क्या सूरत हाल होती है। बस फिर वही थी। तो मैं तो घर आके भी अपनी बहनों से कह रही थी, अल्लाह ने वाकई औरत की बहुत हिफाजत की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ही अपनी ऐसी हिफाजत की तौफीक दे जो अल्लाह ने हमारे लिए रखी हुई है। तो जो शख्स, ये मर्दों की बात हो रही है, कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ नजर नहीं उठाएगा जो तकब्बुर की वजह से अपना कपड़ा लटकाता है। इसी तरह मुझे तकब्बुर से याद आया, अच्छा वो अगली हदीस में होगा। तो सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम जब उन्होंने ये हदीस सुनी तो इतना परेशान हुए। उन्होंने बताया कि अल्लाह के नबी, जब हम चल रहे होते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, हमारा कपड़ा लटक जाता है। तो क्या हम भी इन लोगों में शामिल हैं? तो आपने फरमाया कि नहीं नहीं, अगर जब तक नीयत तकब्बुर की ना हो, घमंड की ना हो, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की नीयत जब तक ना हो, तब तक इंसान गुनाहगार नहीं होता। ऐसा होता है कभी चलते चलते इंसान का कपड़ा लटक जाता है, या हम औरतें हैं कभी हमारा दुपट्टा लटक जाता है ना, पता नहीं चलता, उसकी तो खैर है। लेकिन जिनके दुपट्टे भी जानबूझ के लटक रहे होते हैं ना, जमीन को साफ कर रहे होते हैं, ऐसे ही वो गाउन ऐसे पहने होते हैं कि वो पीछे से सफाई हो रही है फर्श की, तो ये चीजें गुनाह हैं। हत्ता कि इसमें दुल्हन का जोड़ा भी ऐसा जोड़ा जो नीचे लटकता है, जिसको दूसरी औरतों को पकड़ना पड़े, वो भी पहनना जायज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक औरत थी, उसकी शादी होने वाली थी, उसने दुल्हन बनना था। लेकिन क्या था कि बीमारी की वजह से ना उसके सर के बाल गिर गए थे, बिल्कुल बाल नहीं थे। तो आपको पता है कि बाल लगवाना ये गुनाह है, इसकी इजाजत नहीं है। तो नबी ने सामने पूछा गया कि अल्लाह के नबी, फलां औरत है, उसने दुल्हन बनना है, उसकी शादी होनी है, लेकिन सर के बाल नहीं है, क्या वो लगा ले? नहीं, आपने इजाजत नहीं दी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा चलो अब तो शादी है ना, ये तो शादी का जोड़ा है ना, इसमें कौन सा ऐसी बात है, ये है वो है। तो ये चीज इसमें शामिल है, कपड़ा लटकता है, वो भी लिबास ऐसा बनाए जो शरीयत के मुताबिक हो। तो शादी का जोड़ा तो बनता ही है, ऐसे है ना कि हाय पूरी दुनिया ने देखना है, ऐसा हो वैसा हो, कितनी टेंशन हो रही होती है ना। तो नीयत क्या होती है उसमें? दिखावे की होती है, बनाने वाला चाहे कोई भी हो। तो फिर जब नीयत दिखावे की आ गई है तो फिर वो नाजायज हो जाता है। क्योंकि जो तकब्बुर है ना,
وہ اللہ تعالیٰ کو تو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے اور شوخیاں مارنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور آج کل ہم دیکھیں تو لڑکیاں ذرا سا تیار ہو جائیں، کبھی نیا ڈریس پہن لیں، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ جاتی ہیں، کس دنیا میں چلی گئی ہیں. کرتے ہیں نا ہم لوگ، ایسے کرتی ہیں ہم. ہمیں ہوتا ہے بھی ہم کوئی ہماری چیزوں کو دیکھے تو تعریف کرے، وہ حیران رہ جائے، ہم سے متاثر ہو جائے. تو یہی چیز تو دکھاوا ہے، اور دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو تکبر ہے، اور یہی تو شوخیاں مارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ کپڑا لٹکانے والا، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال بیچنے والا. یعنی جو شخص تکبر کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، شوخیاں مارنے کے لیے اپنا کپڑا زمین پر لٹکاتا جاتا ہے، چاہے وہ اس کی شلوار ہے، چاہے اس کی چادر ہے، چاہے وہ اس کی کاندھوں پہ رکھنے والی چادر ہے، چاہے عورت کا دوپٹہ ہے، کچھ بھی ہو. یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے جو صحابیات تھی نا، وہ قمیض کیسا پہنتی تھی؟ ان کا قمیض ان کے پاؤں کو چھو رہا ہوتا تھا. تو جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو نبی علیہ السلام کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہماری قمیضیں تو ہمارے پاؤں کو چھو رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، بس پاؤں سے نیچے نہیں جانی چاہیے، یعنی ایسی نہ ہو کہ جب تم لوگ چلو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارا کپڑا بھی چلے. ہاں، اگر کبھی انجانے میں ایسا ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہنا شروع کر دیں بھئی تم ایسے ہو ایسے ہو اس لیے، تو پھر یہ غلط ہے. جس بیچارے کو نہیں پتا چل رہا اس کو بتا دیں بس. اللہ تعالیٰ تو نیتیں دیکھتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے تکبر اور شیخی بگاڑنے سے محفوظ رکھے. آمین. جی. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعنہ، اب یہاں عنہ سے کون مراد ہے؟ اس سے پہلے جس نے حدیث بیان کی ہے وہ، اور وہ کون ہے؟ ابن عمر، یعنی عبداللہ بن عمر. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. تو دیکھیے قابل غور ہے یہ حدیث، ہم بہت اس کو اگنور کرتے ہیں، خاص کر اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. کیا معنی اس حدیث کا؟ اذا اکل، آپ نے فرمایا کہ اذا اکل، اذا جب، اکل کھانا کھائے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فلیکل تو چاہیے کہ وہ کھائے، بھی یمینی ہی اپنے دائیں ہاتھ سے، وہ اذا اور جب، شاربہ پانی پیئے، فلیشرب تو چاہیے کہ وہ پیئے، بھی یمینی اپنے دائیں ہاتھ سے. کیوں؟ فإن الشیطان اس لیے کہ شیطان یأکل بشمالہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو جب پہلی بار کوئی چیز پکڑانے لگتی ہیں نا تو وہ جانے انجانے میں بائیں ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں. انہیں اس چیز کا خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اگر پہلی بار انہیں بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا نا تو آپ یقین کریں بچے کی عادت بن جاتی ہے ایسے، پھر آپ بار بار اس کو دائیں ہاتھ میں دو گے نا تو وہ پھر سے بائیں ہاتھ میں کر لے گا، کیونکہ جب اس نے کام شروع کیا تھا نا تو پھر جیسے اس کو آسانی لگی پہلی بار میں وہ وہی کرے گا. پھر وہ بڑا ہو جائے گا، پھر آپ کہیں گئے ہیں نا یا کوئی آیا ہے پھر وہ بائیں ہاتھ سے کھائے گا، آپ کو تب اپنی بڑی انسلٹ فیل ہوگی، پھر آپ بچے کو ڈانٹو گے، اس کو مارو گے، ہے نا، حالانکہ ابتدا آپ نے غلط کی تھی. اس لیے آج ہی ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور
اپنے ساتھیوں کی بھی، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے۔ اس قدر یہ حکم ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے، حالانکہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس تکبر کی وجہ سے اس نے ایسے کہہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کبھی کھا بھی نہ سکو دائیں ہاتھ سے۔ پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ کھانے کے لیے استعمال نہ کر سکا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی پھر آپ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھاتا ہے، تو اگر ہم بھی بائیں ہاتھ سے کھائیں گے تو ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان کرتا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا نا، قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، ان کا حساب کتاب اسی قوم کے ساتھ ہوگا پھر۔ تو دیکھ لیں پھر اس قدر ضروری ہے کھانے پینے میں اس بات کا خیال رکھنا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جو فاسق لوگ ہیں، فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، ان کی بھی مشابہت حرام ہے، تو شیطان کی تو بلولہ ہی حرام ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگی ایک روایت جس میں نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، پھر کھانا بھی اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ پوری پلیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے سے، کبھی آگے سے، دائیں سے بائیں سے، تو یہ غلط طریقہ ہے کھانے کا۔ ہمیشہ کھانا سامنے سے شروع کریں اور سامنے سے ہی کھائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال، امر یہ لفظ ہوتا ہے امر، بعض اوقات جب یہ کہیں کتابوں میں لکھا آتا ہے نا، تو ہم اس کو بھی عمر ہی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں اعراب نہیں لگے ہوتے نا۔ عمر اور امر میں فرق ہے۔ جو لفظ عمر ہے، دیکھو یہ اس میں واو نہیں آ رہی، اس لیے یہ عمر ہے، لیکن جب ایسا ہی لفظ ہو آخر میں واو آ جائے تو وہ امر ہوتا ہے، نہ کہ عمر۔ صحیح؟ حضرت عمر بن شعیب وہ روایت کرتے ہیں ان ابیہ اپنے باپ سے، ان جدہ اور وہ اپنے دادا سے۔ ابن باپ کو کہتے ہیں، جدن دادا کو کہتے ہیں۔ کیا روایت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل واشرب والبس وتصدق فی غیر صرف ولا مخیلت۔ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کھاؤ، وشرب اور پیو، والبس اور پہنو، وتصدق اور صدقہ کرو، فی غیر صرف بغیر اسراف کے، معذرت، ولا مخیلت اور بغیر تکبر کے، یعنی تم کھانا بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، لباس بھی پہنو، صدقہ و خیرات بھی کرو، لیکن کسی بھی چیز میں اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو کسی بھی چیز میں، اور نہ ہی تکبر کرو۔ یعنی اگر کچھ کھانا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو بلکہ اعتدال میں رہو، کہ تم اتنا بھی نہ کھا لو کہ بعد میں طبیعت خراب ہو جائے، اتنا بھی نہ پی لو کہ بعد میں طبیعت خراب ہو جائے۔ اسی طرح ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت متاثر ہوتی ہے، وہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ اسی طرح لباس پہننا ہے تو ایسا لباس پہنو جس سے ضرورت پوری ہو جائے، نہ کہ تم شوخیاں مارنے کے لیے لباس پہنو۔ ہاں، تم اپنے لیے، اپنی زینت کے لیے، اپنے دل کی خوشی کے لیے جتنا مرضی اچھا لباس پہنو، لیکن تمہارا مقصد تکبر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور ایسا لباس اگر عورت کا ہے تو عورت لباس میں محفوظ رہے، نہ کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ رہے، اور اگر مرد کا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے لباس کی طرح کے لباس پہننے سے بچے، جیسا مردوں کا حق ہے لباس کا وہ پورا کرے۔
اپنے ٹخنے ننگے رکھیں، اور کسی کا بھی کپڑا لٹکنا نہیں چاہیے، نہ مردوں کا نہ عورتوں کا۔ ان چیزوں میں کیوں ایسا ہے کہ تکبر نہیں کرنا اور اسراف نہیں کرنا؟ کیونکہ یہ جو کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، صدقہ و خیرات ہے، دیکھیں صدقہ و خیرات میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اتنا بھی صدقہ نہ کر دو کہ بعد میں خود مسکین بن کے بیٹھ جاؤ، خود تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، یا خود تم اتنے تنگ دست ہو جاؤ کہ تمہارا اپنا ہی گزارا مشکل ہو جائے، اور تکبر کے طور پر بھی صدقہ و خیرات نہ کرو۔ یعنی انسان ہر چیز، ہر وہ چیز جو جائز ہے انسان استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایک حد میں رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے دنیا کی ہر طیب چیز یعنی پاک چیز حلال فرما دی ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، پہننے کی ہو یا پھر رہنے کی ہو، چاہے وہ کوئی سواری ہو۔ صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جو ناپاک ہیں اور انسان کے جسم یا عقل یا اس کی مال یا پھر اس کی عزت یا دین کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کیونکہ یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، جسم، عقل، مال، عزت اور دین، یہ 5 چیزیں انسان کی عزیز ترین چیزیں ہیں، اس لیے ان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور گندی چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے۔ تو اس سے پھر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے نا کہ دنیا کی ہر اچھی چیز انسان استعمال کر سکتا ہے، جتنی چاہے استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ فلاں انسان تو یہ چیزیں استعمال کر سکتا ہے اور فلاں نہیں کر سکتا۔ اپنی ضرورت کے مطابق ایک حد میں رہتے ہوئے ہم ہر پاک چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی نا یہ جو حلال چیزیں ہیں نا یہ بھی ناجائز ہو جاتی ہیں۔ وہ کب؟ جب ہم ضرورت کی حد سے بڑھ جاتے ہیں، جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ کھانا پینا اتنا ہی کھا لو پی لو کہ صحت متاثر ہو جائے، یا صدقہ و خیرات اتنا ہی کر دو کہ انسان خود مفلس ہو جائے، تو پھر یہ چیزیں بھی ناجائز ہو جاتی ہیں، ان پر بھی پھر گناہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی سنوار لیں، پھر ہی تو اس کا حق ادا ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک بھی بات سنو تو آگے پہنچاؤ۔ اس کی وجہ یہ کیا بتائی آپ نے کہ اس وقت جو یہاں موجود ہے نا ان کو چاہیے کہ وہ ان کو بھی بتائیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہو سکتا ہے جب تم نے سنا تم کو سننے میں اتنی اچھی سمجھ نہ آئی ہو، آگے آپ جس کو بتائیں اس کو آپ سے زیادہ اچھی سمجھ آ جائے، پلٹ کے وہ آپ کو ہی بہترین انداز میں سمجھا دے، تو آپ کی بھی سمجھ بہترین ہو جائے اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی زندہ ہو جائے، پھیل جائے۔ کیا پتہ ہماری وجہ سے اگر کسی کی زندگی سنتوں کے مطابق ہو جائے تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی خیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جس سے دوسروں کو، ہم سے دوسروں کو نفع ملے، آمین۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے پھر دوسروں کی، ورنہ یہ بھی چیز ناجائز ہو جاتی ہے کہ ہم خود تو جیسے مرضی زندگی گزارتے رہیں اور دوسروں کی اصلاح کرنے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ پھر اس بات کا بھی خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔